اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مرکز پر دعوت دین بذریعہ خطاب کے حوالے سے فہم دین کے نام سے ایک نیا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے پورے عرصہ حیات میں پہلی بار ہزارہا عہدیداروں کو اور ذمہ داروں کو واٹس ایپ گروپس کی صورت میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ انہیں ایک وسیع اجتماعی نظم میں پرویا گیا ہے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ الحمدللہ تعالی یہ مشن کی تاریخ میں فروغ دعوت کے سلسلے میں بہت بڑی اہم کامیابی اور اہم اقدام ہے۔ انفراسٹرکچر قائم کرنے کے حوالے سے بڑی محنت کی گئی ہے، مگر اصل کام اس پورے پروسیس کو یوٹیلائز کر کے لوگوں تک، رفقا تک، کارکنان تک، وابستگان تک، عوام تک، بلکہ خواص و عوام تک، پاکستانی قوم تک خطابات کو جو یوزر اینڈ ہے ان تک پہنچانا ہے اور انہیں سنوانا ہے اور اس نیٹ ورک میں شامل کرنا ہے۔ کسی بھی مشن، تحریک اور جد و جہد میں اساسی حیثیت، سب سے زیادہ بنیادی اور فنڈامنٹل پوزیشن دعوت کو ہوتی ہے۔ دعوت ہی سے ہر تگ و دو، جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے۔ دعوت سے ایک فکر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ دعوت دین کا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں یا شروع کر رکھا ہے تو دعوت دین کا مطلب یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک، آپ اللہ کی راہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ دعوت، جب دعوت دین کے اس پروجیکٹ کی صورت میں آپ اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں تو اس کے اندر ایک انڈرسٹوڈ ہے معنی کہ آپ لوگوں کو شیطان کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی راہ کی طرف چلتا ہے اسے شیطان کی راہ پر چلنے سے رکنا پڑتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اس راہ سے رکنے کے لیے اس کے اندر ایک عزم، ایک ارادہ، ایک قوت اس کے فکر میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دین کی شکل میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور حق کی طرف بلانے کا معنی یہ ہے کہ باطل کی طرف جانے سے روک رہے ہیں، حکمت کے ساتھ روک رہے ہیں، خوبصورت دعوت کی شکل میں۔ آپ عدل کی طرف بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ظلم سے روک رہے ہیں۔ آپ بھلائی اور نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی اور بدی سے روک رہے ہیں۔ تو دعوت دین ایک بڑا جامع کنسپٹ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بدلنے کی بھی خواہش پیدا ہوگی، اپنے آپ کو سنوارنے کی آرزو پیدا ہوگی، لوگوں کو بدلنے، سوسائٹی کو بدلنے، اعزاء اقارب کو بدلنے، دوستوں کو بدلنے، اپنے حلقہ احباب کو بدلنے، حتیٰ کہ پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کو بدلنے کی کاوش ہوتی ہے۔ اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ دعوت دین کا عمل ہے۔ ہماری تحریک میں اس کی بڑی بنیادی حیثیت ہے، اور پیغمبرانہ جد و جہد بھی اسی دعوت کے تصور پر قائم ہوتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اس امر کو یقینی بنانا چاہیے کہ مرکز کی طرف سے جو ویڈیو کلپس لوگوں تک پہنچیں وہ اس کو بار بار سنیں۔ اس میں تذکیر کا عنصر ہے۔ دعوت تذکیر کے بغیر بے اثر ہو جاتی ہے۔ جو دعوت ایک بار کسی کے کان پہ پہنچ گئی اور اسے ریپیٹ نہیں کیا گیا، یہ تذکیر ہے۔ فذکر، بار بار سنائیں، وہ دعوت بار بار پہنچائیں۔ ایک ہی آواز ہے، ایک ہی دستک ہے، بار بار آپ کے کانوں پہ وہ دستک دے، وہ آواز، اس کی گونج، اس کا فہم، اس کا پیغام بار بار آپ کے دماغ تک پہنچے۔ اس دعوت کا جو اندر میسج ہے بار بار آپ کے دل تک پہنچے۔ ریپیٹڈلی جتنا تکرار ہوگا اتنا اس میسج کو، اس دعوت کو آپ کے اندر جگہ ملے گی، آپ کی سوچ میں، آپ کے دل و دماغ میں اس کو سپیس ملے گی، اتنا ہی اس کو دوام ملے گا، اتنی اس کو پختگی ملے گی، اور وہ اتنی گہرائی میں اترے گی، اس کے اتنے اثرات ہوں گے۔ یہ انشور کریں وہ دعوت کا پروسیس نامکمل ہوگا، بے اثر ہوگا، بے فائدہ ہوگا اگر وہ بار بار سنوانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو میں سن چکا ہوں، نہیں، اس سوچ کو بدلنا ہے۔ آپ سن چکے ہیں، اس کو 10 بار سننا ہے، اتنی بار سننا ہے تاکہ وہ میسج آپ کے دل و دماغ میں جم جائے، محفوظ ہو جائے۔ اس ضمن میں اگر کوئی سوالات آئیں، تجاویز ہوں تو پروپوزلز بھی انہیں جمع کرنے اور مرکز کے فہم دین پروجیکٹ کے ذمہ داروں تک پہنچانے کا ایک میکانزم ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے۔ جو سوالات اٹھیں
مناسب وقت پر فوری طور پہ ان کو ایڈریس کریں، جو اچھی تجاویز ہوں ان پر عمل درآمد کریں، تاکہ آپ کی جو اپروچ ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی جائے اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی رہے۔ اس طرح دعوت زمانے اور واقعات کے ساتھ ریلیونٹ رہتی ہے۔ اللہ رب العزت بار دیگر میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو کامیابی دے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔